ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر دیکھا گیا زبردست رش۔ سفر کا دورانیہ 12 منٹ سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 8 منٹ تک پہنچ گیا۔ سعودی وزارت قوت و سماجی بہبود نے 10 نئے پیشوں پر بیرون مملکت میں گھریلو ملازم طلب کرنے کی دی سہولت۔ گرفتاری سے عمران خان فرار ہو گئے، پاکستانی وزیر داخلہ ثناء اللہ کا الزام۔ دل کا دورہ پڑنے سے تلنگانہ کی 24 سالہ میڈیکل طالبہ کی کینیڈا میں ہوئی موت۔ یوکرین کے شہر باخموت کو کسی بھی صورت میں بچایا جائے گا، زیلنسکی کا دعویٰ۔ اے پی کے ضلع کرنول میں زلزلے کے جھٹکے، 12 مکانات و سڑکوں کو پہنچا نقصان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر پیر کے روز زبردست رش دیکھنے میں آیا ہے۔ انتظامیہ رش کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ بحرین جانے والی روٹ پر گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث سفر کا دورانیہ 12 منٹ سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 8 منٹ تک پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں دوسرے سیمسٹر کے اختتام پر چھٹیوں کے باعث مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سنیچر کو 1,36,458 افراد نے کنگ فہد پل عبور کیا تھا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ پل کی تعمیر سے اب تک اتنی بڑی تعداد میں مسافروں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اس سے قبل 11 جنوری 2020 کو 1,31,000 افراد نے پل عبور کیا تھا۔ 4 مارچ کو 24 گھنٹے کے دوران کنگ فہد پل سے گزرنے والے مسافروں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 1 گھنٹے میں 5,000 اور 1 منٹ میں 94 افراد نے پل سے سفر کیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے امیگریشن اور کسٹم کارروائی زون میں توسیع کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کئی مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ 3 ماہ میں مکمل ہوگا، دیگر مراحل کے کام 1 سال کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ انتظامیہ نے بحرین سے سعودی عرب اور مملکت سے بحرین جانے والے مسافروں سے کہا کہ توسیع منصوبے کے باعث ٹریفک کی کارروائی میں تعطل آ سکتا ہے۔ سعودی وزارت قوت و سماجی بہبود نے ایک پورٹل کے ذریعے 10 نئے پیشوں پر بیرون مملکت سے گھریلو ملازم طلب کرنے کی سہولت دی ہے۔ عاجل اور اخبار 24 کے مطابق وزارت قوت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گھریلو عملے کے شعبے کو جدید خطوط پر آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آن لائن خدمات اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جن 10 نئے پیشوں پر بیرون مملکت سے گھریلو ملازم طلب کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں فیملی خاتون ڈرائیور، پرسنل کیئر ورکر، ہوم گارڈ، پرائیویٹ ٹیچر، ہوم ٹیلر، ہوم مینیجر، ہوم فارمر، ہوم کافی شاپ، پرسنل اسسٹنٹ اور سپورٹ ورکر شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ پورٹل کے ذریعے تمام کارروائیاں مربوط انداز میں انجام پائے۔ گھریلو ملازم لانے والوں کو مملکت میں ایجنسیوں اور کمپنیوں کے حوالے سے تمام معلومات آن لائن مہیا کرنی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے 1 روز قبل لاہور میں واقع اپنی رہائش گاہ کی دیوار توڑ کر ایک پڑوسی کے گھر فرار ہو گئے تھے۔ ثناء اللہ کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب اسلام آباد پولیس اتوار کے روز عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچی، لیکن انہیں گرفتار کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے پولیس کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ 7 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ معاشی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ آسٹیرٹی میئرز کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ کٹس لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کو امن قائم رکھنے کے لیے جو ضرورت ہے، اس میں قطعاً جو ہے وہ کوئی
جو ہے وہ کٹ نہ اس سے پہلے لگا ہے اور نہ ہی آئندہ لگانے کی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ تمام جو سورسز صوبائی حکومتوں کو اویلیبل تھے وہ اسی طرح سے اویلیبل رکھے جا رہے ہیں، اور اپیکس کمیٹی میں جس میں تمام صوبائی حکومتیں اور چیف منسٹرز، گورنرز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے، تو وہاں پہ صوبوں نے جس بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے، اور جو وعدہ لاسٹ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اسے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ ہم بلوچستان کی حکومت، وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے، اور کوئی بھی ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی، اور جو قوم کا ریزالو اور عزم ہے اسے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی یہ موجودہ جو لہر ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوشچن ہو تو میں رانا صاحب یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ بیکاز آف دس سینسس۔ کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے؟ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا تھا ایک بندے کو جس نے لاہور سے یہاں ٹریول کرنا تھا اور وہ بیچارے کو سڑک کے راستے یہاں پہنچنا پڑا؟ اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، وہ انتہائی سینئر پی ڈی ایم کے قائد ہیں۔ ان کی یہ رائے ہے، اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ڈسکس ہونے کے بعد اگر پی ڈی ایم اس رائے کو انڈورس کرتا ہے، وفاقی حکومت کیبنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریزالو کر سکتی ہے، اپنا موقع پیش کر سکتی ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے، اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے، تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے۔ اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ کب تک فائنل فیصلہ ہو جائے گا؟ فائنل فیصلہ کب تک ہو جائے گا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کا؟ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا۔ تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے، تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے ایک منٹ عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے قابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے، کیا آپ نے دوبارہ پولیس کو انسٹرکشن دیے یا کوئی نئی ٹیم اور بھیج رہے ہیں لاہور عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں، جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا۔ پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے دل کا دورہ پڑنے سے تلنگانہ کی میڈیکل طالبہ کی کینیڈا میں موت ہو گئی۔
तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद की रहने वाली 24 साल पूजिता रेड्डी नामी मेडिकल तालिबा आला तालीम के लिए कनाडा गई थी। इसकी लाश को आज इसके आबाई मुकाम मलकापुर लाया गया, जिसके बाद गांव में गम का माहौल देखा गया। मुकामी अफराद और इसके रिश्तेदारों ने बताया कि गांव के नायब सरपंच वेंकट रेड्डी के 2 बेटे अरुण रेड्डी, भरत रेड्डी और एक बेटी पूजिता रेड्डी है। बड़ा बेटा कनाडा में है और पूजिता रेड्डी खम्मम के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में PDS मुकम्मिल किया। 26 जनवरी को वह आला तालीम के लिए कनाडा गई थी, जहां इसने एक हफ्ता भाई अरुण रेड्डी के मकान में क़ियाम किया। बादशाह अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी, जहां इसको दिल का दौरा पड़ा। वो हॉस्टल में गिर गई। इसकी सहेलियों ने इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर इसका भाई भी वहां पहुंच गया, जिसकी कोशिशों की वजह से पूजिता की लाश को आबाई मुकाम मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। यूक्रेन के सियासी व फौजी क़ियादत ने अज़्म का इजहार किया कि रूसी फौजी के घेरे में आने वाले शहर बाखमुत को हर सूरत में बचाया जाएगा। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस बाखमुत को निसफ साल में अपनी बड़ी जंगी कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहता है। 1 बरस से ज़ायद अरसे से कबल हमले के बाद मॉस्को ने यह पहली बार कहा कि बाखमुत शहर पर कब्ज़ा खित्ते पर कब्ज़े की तरफ अहम कदम होगा। यूक्रेन की फ़ौजी के आला हुक्काम का कहना है कि शहर बाखमुत और इर्द गिर्द के मुहासरे में आने वाले इलाकों पर दुश्मन की जानिब से मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। पीर को रात किए गए आला फ़ौजी हुक्काम से मुलाकात के बाद सदर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना दिफा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कमांड एंड चीफ से कहा कि बाखमुत में अपने फ़ौजियों की मदद के लिए मुनासिब फोर्सेस भिजवाई जाए। सऊदी के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर के रोज़ लंदन में अपने बरतानवी हम मनसब जेम्स से मुलाकात की। सरकारी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान तारीख़ी शराकत दारी के पहलुओं और तमाम शोबों में इन्हें मजबूत बनाने और तरक्की देने के तरीक़ों पर तबादिल ख़याल किया। रूस यूक्रेन बहरान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादिल ख़याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने, मौजूदा राब्ताकारी और मुशावरत की सतह को बढ़ाने के मौके पर भी बातचीत की। Raisina Ideas Pod, and to the second day of the Raisina Dialogue, we are joined by a very special guest, Prince Faisal. Prince Faisal, welcome to the Ideas Pod. Thank you very much. We are particularly going to speak to Prince Faisal on the big transformations underway in Saudi Arabia, one of the fastest growing economies, in the G20 countries. I think Saudi Arabia is probably the outstanding performer in 2022 and very promising in terms of what's ahead. And we're going to try and discuss some of that with you, the big vision of MBS, the Crown Prince, on the future of the kingdom, on the future of the trajectory of the economy, and the big social transformations, the cultural transformations that are underway. So Prince Faisal, what is happening in Saudi Arabia? What are the big changes? What is the big vision of the Crown Prince? In India, we normally read about your country through Western media. Mm-hmm. Now we have you here, and we want to hear from you. What's the story of Saudi Arabia? How's it unfolding? Well, thank you for giving me this opportunity, and I really appreciate it. It's fantastic to be here in India and at the Raisina Dialogue and to engage on this important stage. You asked me a question which I could take hours in answering, really, because there's so much going on in the Kingdom of Saudi Arabia. The vision that Crown Prince launched 7 years ago, Vision 2030, was all about holistic transformation of the kingdom in all aspects, economic, social, etc., in a way that builds a pathway to sustainable prosperity for the Saudi people within the context of a changing world. So it really addresses all of the challenges that the kingdom faces economically and otherwise in a way, in a very measured way, in a very engaged way, based mainly on understanding where we are and where we need to go. So data is the key
part of the kingdom's vision, driven by the Crown Prince. And one of the things that he insists on, and is very interesting, is that we work in a holistic way. Whenever we approach a problem, that we understand it from all angles, and that then all parts of the government work to achieve that. In a way, as I said, to build towards this sustainable prosperity for the Saudi people. And we are already seeing results. We are seeing results in the broad line. The fastest growing economy in the G20 last year, first time $1 trillion GDP. On track to continue similar levels of growth for the next 3 to 5 years at least. Probably by 2030, our projections, 10th largest economy in the world. That doesn't happen without real effort. And as I said, we try to work on every part of the economy, understanding where are the challenges, what are the opportunities, and maximizing those and addressing the challenges. And an example of that is diversification of the economy away from a dependence on oil. So we are breaching all of the targets that we had set for 2030. We've already achieved most of them in that regard. So we are working very hard on multiple fronts, and that includes addressing where we stand in the world, and how we integrate with the global economy in a way that is much more effective, and including the issue of climate change. So the kingdom has been known as an energy powerhouse, and that has been built on its hydrocarbon resources. But we continue to invest in that, while we invest as well in being part of the renewable future. And the kingdom has a huge potential in renewables, and we're working on green hydrogen, etc. So we will continue to be an energy powerhouse well into the carbon neutral future. Another issue, for instance, has been women's empowerment. So we have now women's participation in the labor force is up to 30%. We are working towards full employment for women, and that has been very important in addressing the issue of unemployment. So we have the lowest unemployment rate that we've ever had, at about 9.5%, and again, breaching targets very effectively. No, the last point that you made, that's particularly fascinating. Something that you don't normally read in the news reports that come out of the traditional news media. The social transformations, women in workforce, larger freedoms available to many people, more progressive modern thinking. How are the youth and how is the society responding to the Crown Prince's very transformational project? I mean, there could be some disruptions as well. So how is the larger community, the conservatives and the youth, how are they responding to these stimulus? I think that's the most interesting part of it. The level of energy that you can sense if you come to the kingdom is infectious. And that's driven by the excitement of the Saudi people about what Vision 2030 is offering. You can see it everywhere you go in Riyadh. बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट की हैदराबाद में शूटिंग के दौरान हादसाती तौर पर जख्मी हो गए थे। एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसे में अमिताभ बच्चन की फसलियां जख्मी हो गई। हादसे के बाद अमिताभ बच्चन को हैदराबाद की गच्चीबौली AIG अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अमिताभ बच्चन इलाज के बाद मुंबई रवाना हो गए। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अमिताभ बच्चन को 2 से 4 हफ्ते बेड रेस्ट की ज़रूरत है और फिर वो शूटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी सेहत की ताज़ा अपडेट शेयर की और तमाम मद्दाहों को होली की मुबारकबाद दी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। आपकी मोहब्बतों और दुआओं का काफ़ी मशकूर हूँ। मैं आपकी वजह से सेहतमंद हूँ। मेरी तबीयत इस वक्त ख़राब है। मुकम्मल सेहतियाब होने में कुछ वक्त लग सकता है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। कुछ हफ्ते आराम की ज़रूरत है। मेरी वजह से बहुत सी चीज़ें रुक गई है। डॉक्टर के मशवरे के बाद तमाम हालात बेहतर होंगे और आगे बढ़ेंगे। सबको होली की मुबारकबाद। जल्द मिलते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हुकूमत की मुबैना एक्साइज घोटाले के सिलसिले में हैदराबाद के अरुण रामचंद्र नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी की जानिब से की गई ये 11वीं गिरफ्तारी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली हुकूमत की मुबैना एक्साइज घोटाले मामले में 20 मार्च तक अदालती हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
ارون رام چندر ساؤتھ گروپ کی نمائندگی کر رہے تھے، جس نے مبینہ طور پر عام آدمی لیڈروں کو 100 کروڑ روپے کی رشوت دی، جس کا گوا انتخابات میں استعمال ہونے کا شبہ ہے۔ ساؤتھ گروپ کی نمائندگی ابھیشیک بوئن پلی، وجے نائر عام آدمی پارٹی کے کمیونیکیشن انچارج اور اس کے ساتھی دنیش اروڑا کے ساتھ ملی بھگت اور سازش میں بوئن پلی نے مبینہ طور پر 100 کروڑ روپے دیے۔ اطلاعات کے مطابق دہلی ایکسائز پالیسی کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں CBI کے ذریعے درج کی گئی FIR میں منیش سسودیا سمیت کئی افراد اور دیگر تنظیموں کا نام لیا گیا ہے۔ CBI نے دہلی ایکسائز پالیسی 2021-22 میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں سسودیا کو ملزم نمبر 1 کے طور پر نامزد کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں آئے زلزلے کے جھٹکوں کے نتیجے میں کئی مکانات کو نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھٹکے ضلع کے رتنا گاؤں میں کل شام اچانک محسوس کیے گئے، جس کے ساتھ ہی لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے مکانات سے اپنی جان بچانے کے لیے نکل پڑے۔ کئی افراد نے کھلے آسمان کے نیچے کئی گھنٹے گزارے اور کئی افراد کو فون کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان جھٹکوں سے کسی بھی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ گاؤں کے 12 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بیشتر مقامات سمیت سیمنٹ روڈ بھی متاثر ہوئے۔ کئی مکانات کی دیواروں میں دراڑیں بھی پڑ گئی۔ مقامی افراد نے کہا کہ انہوں نے زوردار آوازیں بھی سنی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی YSR کانگریس کی رکن اسمبلی سری دیوی سینئر عہدیداروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، جنہوں نے مقامی افراد سے بات کرتے ہوئے نقصانات کی تفصیلات معلوم کی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی عوام سے خواہش کی۔ حکام ان جھٹکوں سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جھٹکے کس طرح آئے یہ واضح نہیں ہو سکا۔ ریاست مدھیہ پردیش میں پیر کی رات ہوئی بارش سے کئی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا سروے کرنے کی بات کہی۔ وہیں کانگریس نے کسانوں کو راحت فراہم کرنے کے علاوہ امدادی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ راجدھانی بھوپال کے علاوہ کئی اضلاع میں پیر کی رات تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کانگریس MLA و سابق وزیر جیتو پٹواری نے کہا کہ مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 80% کسانوں کی گندم اور چنے کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پوری ریاست میں یہی صورتحال ہے۔ آلو کی کاشتکار بھی مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں سے بات کرے اور گیہوں کی امدادی قیمت 3000 روپے فی کنٹل مقرر کرے۔ میری سویرے سب ضلعوں میں بستار سے بات ہوئی، ٹیمیں فیلڈ میں ہیں، ساری سروے کیا جا رہا ہے، اور کسان بھائیوں سے میں نے کل ہی رات میں ٹویٹ کیا تھا، اور میں آپ کے مادھیم سے بھی میڈیا کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں، کسان بھائیوں کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سروے کا کام پرارمبھ کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر دیکھا گیا زبردست رش۔ سفر کا دورانیہ 12 منٹ سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 8 منٹ تک پہنچ گیا۔ سعودی وزارت قوت و سماجی بہبود نے 10 نئے پیشوں پر بیرون مملکت میں گھریلو ملازم طلب کرنے کی دی سہولت۔ گرفتاری سے عمران خان فرار ہو گئے، پاکستانی وزیر داخلہ ثناء اللہ کا الزام۔ دل کا دورہ پڑنے سے تلنگانہ کی 24 سالہ میڈیکل طالبہ کی کینیڈا میں ہوئی موت۔ یوکرین کے شہر باخموت کو کسی بھی صورت میں بچایا جائے گا، زیلنسکی کا دعویٰ۔ AP کے ضلع کرنول میں زلزلے کے جھٹکے، 12 مکانات و سڑکوں کو پہنچا نقصان۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن،
ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔